اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مردوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ اور سب کا فیوریٹ ٹاپک کے بارے میں. جب ہم دیکھتے ہیں ہم سنت کی اور پیروی کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ ہمیں اجازت ہے, ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے. اور جن کی شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں میں اکثر و بیشتر دیکھتی ہوں جب ان کے سامنے دوسری شادی کی بات کی جاتی ہے, ایون ان کی وائف کے سامنے بات کی جاتی ہے, تو وہ اس بات کو ہمیں دوبارہ سے یاد دہانی کرواتے ہیں کہ بھئی ہمیں اجازت ہے, ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم نہیں کریں تو ہمارا احسان ہے آپ لوگوں پر. اور اس سے آگے اس سے پیچھے جو کنٹیکسٹ ہے, جو اصل مطلب ہے, جو روح ہے, اگر اصل جو ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں. آج کل کے دور میں جن چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے ان چیزوں سے ہٹ کر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو سب کا انٹرسٹ جو ہے وہ دوسری شادی میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عصبہ شہباز صاحبہ جو کہ ماہر نفس سے آتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اور بہت اچھی لگ رہی ہیں, ایسے پراپر آپ سائیکولوجسٹ لگ رہی ہیں, آپ گلاسز کے ساتھ اور اس طرح سے کوٹ سیٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عصبہ آپ دیکھتی ہوں گی آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہوں گے یا خواتین آپ کے پاس آ کر کہتی ہوں گی کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں کہیں نہ کہیں چھوٹی بات پہ تھریٹ کرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا. تو اس کی بنا پر بہت ساری خواتین اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتی ہیں, جی حضوری, بات منوانا, صرف اس پریشر اور تھریٹ کی وجہ سے. پریشر اور تھریٹ جو ہے وہ شادیوں میں اٹس اے ویری نارمل تھنگ, اسپیشلی ایشین کنٹریز میں اور ہمارے کنٹری کے اندر یہ بہت نارمل بات ہے, کیونکہ یہ براٹ اپ کی بات ہوتی ہے, یہ سکھایا جاتا ہے, یہ ایسا ماحول ہوتا ہے گھروں میں کہ اگر باپ جو ہے وہ اگر میرے ہسبینڈ بہت زیادہ باسی ہیں یا وہ ڈانٹ رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے تو اوبویسلی میرا بیٹا وہی چیز سیکھے گا. ہم اپنے بچوں کو بیسکلی یہ ایجوکیشن انفارچونیٹلی دے رہے ہوتے ہیں کہ عورت کو دبانا ضروری ہے. اگر آپ سے بڑی بہن بھی ہے تو بھی آپ کا روب ہونا ضروری ہے, یا کوئی خواتین ایسی ہیں گھر میں تو ان کے اوپر روب ڈالنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک تو مردوں کو یہ انفارچونیٹلی سکھایا جا رہا ہوتا ہے. دوسرا اس کی سیکنڈ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بچیاں جو ہیں یہ سیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے انڈر پریشر ہی رہنا ہے. وی آر بورن ٹو بی انڈر پریشر. جبکہ ویمن امپاورمنٹ پہ جب باتیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ پلاننگز کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے خواتین کو سکھانا ہے کہ ان کو اسٹرانگ کیسے ہونا ہے, ان کو مینٹلی کیپیبل کیسے ہونا ہے. تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ شادی جیسے نا ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات, میرے پاس جیسی پیشنٹس آتی ہیں نا, میں ان کو بڑی چھوٹی سی بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کا ساتھ اس آدمی کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ کی اس لائف میں کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں گے, یو ول بی ود ہم. اور اگر نہیں لکھا ہوا تو ہم نے بہت اچھی شادیاں دیکھی ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت کامیاب شادیاں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, بہت لوی ڈوی کپلز ہوتے ہیں جن کو ہم لو برڈز کا نام بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی اور شادی خراب ہو گئی. تو اس کے پیچھے بہت ساری ایسی ریزنز ہوتی ہیں. اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے. اب یہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ ایک لائن ہے نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو آپ نے واقعی نہیں گھبرانا. آئی ڈونٹ فالو اینی پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی دیٹ ون. لیکن یہ ہے کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. آپ کو چیزیں آپ کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں, کیونکہ خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں, بہت سارے کمپرومائزز دینے کے بعد بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں ایک عورت ہوں, مجھے دب کے رہنا ہے اور مجھے اپنے ہسبینڈ کا رسپیکٹ از ڈیو. بالکل, ہر کسی کو رسپیکٹ دینا آپ اس کو آپ اپنے ہسبینڈ کو شدید پیار کیجئے, شدید رسپیکٹ کیجئے, ان کی کریٹ کی ہوئی باؤنڈریز کو کراس بھی مت کیجئے. لیکن جہاں پہ آپ کی ڈگنیٹی پہ بات آ رہی ہے اور آپ کو آلٹرنیٹ بنایا جا رہا ہے یا آپ کی جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جا رہی ہے یا آپ کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے, وہاں پہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور سیلف. تو یہ خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا ہوگا, اتنی باتوں پہ بھی تو لڑائیاں ہوتی ہیں نا. اگر اس بات پہ آپ آرگیومنٹ کریں گے اور ایک لڑائی ہو گئی, ایک جھڑپ ہو گئی, دین واٹ, کیا اس پہ بڑی بات کیا ہے. ہم لوگ اپنے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتے, بات ہی نہیں خواتین کرتی اس چیز کے اوپر. تھریٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں, تھریٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ دوسرے بندے کو یہ پتہ چل رہا ہے, آپ کے ہسبینڈ کو یا میل ممبر کو, کہ بھئی یہ اس بات سے تھریٹ ہو جاتی ہے, تو اور میں کچھ بھی کروا سکتا ہوں. ویکنس ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ویکنس یہ ہر ریلیشن شپ میں, اٹس ناٹ اباؤٹ شادی, جس بھی ریلیشن شپ میں آپ اپنی ویکنس دوسرے بندے کے ہاتھ میں, سائیکولوجیکلی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ اس بات سے جو ہے نا یہ بندہ پریشان ہوتا ہے, وہ آپ کو آٹومیٹکلی پریشان کریں گے. تو اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہوتی. بات کیجئے, اس پہ آرگیومنٹ کیجئے. زیادہ سے زیادہ خواتین کیا اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھ لیں, لائک واٹ,
یہ صرف تھریٹ ہوتا ہے, تو آپ تھریٹ سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, جنہوں نے رکنا ہے انہوں نے ویسے بھی رک جانا, جنہوں نے جانا ہی جانا ہے ان کو آپ کی اور دیکھیں نا, کوئی بھی جینٹل مین جو ہوتا ہے نا, جو اپنی بیوی سے جینوئنلی پیار کر رہا ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کے تھریٹس نہیں دے گا. ہمیشہ ایسا بندہ جس کی اپنی براٹ اپ خراب ہے, جس کی اپنی جو ہے اپ برنگنگ اچھی نہیں ہے, جس کو خود سے یہ بچپن سے یہ دیکھنے مل رہا ہے, وہی اس طرح کی چیزیں کہے گا. کوئی بھی جینٹل مین نہیں چاہتا کہ وہ اپنا گھر خراب کرے, اپنی کیئرنگ بیوی کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب کرے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ obviously آپ نے شروع سے دیکھا ہوتا ہے, سیکھا ہوتا ہے, یہ نیگیٹو بیہیویئر ہے بیسکلی, جو آپ کسی کے, جس کو ہم کہتے ہیں نا میس ہسٹیریا کریٹ کرنا, کہ جی جو بات ہے بھی نہیں اس کے لیے ہم پینک کریٹ کر دیں. تو ریلیشن شپ میں یہ بات بہت obviously, آپ بے شک اس کو ریپلیس بھی اس عورت کو کر لیں یا نہ کریں, لیکن آپ کی شادی تو آلریڈی بہت کمزور ہے نا, کیونکہ آپ اپنی ہی بیوی کو تھریٹ کر رہے ہو. لائک واٹ از دس, اس سے بیٹر ہے کہ تھریٹ سے بیٹر ہے کہ آپ کوئی اسٹیپ لے لیں. بالکل اس طرح سے. تو آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں آپ ان کو یہی بتاتی ہیں کہ جس طرح سے ہوا اپنا بیہیویئر یا جو ہے اسٹرانگ رکھا جائے, مینٹلی اسٹرانگ رہے, بات کی جائے, اس کو کیٹر کیا جائے. اچھا, بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, وہ آپ کے پاس آتی ہیں کوئی ایڈوائس دینے کے لیے یا ایسا کچھ کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت ساری خواتین منع اس لیے کرتی ہے کہ ان میں جیلس فیکٹر ہوتا ہے. تو اب جب کسی کی دوسری وائف جب بن رہی ہوتی ہیں تو وہ تو پھر دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے, پھر ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو اپنا ایک کیس بتا دیتی ہوں, ریفرنس دے دیتی ہوں. میرے پاس ایک حضرت آتے تھے جو بڑی ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. ان کی دو بیویاں ہیں. فرسٹ وائف جو انہوں نے جو ہے وہ سعودیہ میں اس سے نکاح کیا, اور سیکنڈ وہاں سے آ کے, اور دونوں لو میرجز ہیں, اور دونوں وائفس میری پیشنٹس ہیں. اب پیشنٹ کس چیز کی ہیں؟ جیلسی کا اس میں وہ فیکٹر ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہسبینڈ کی غلطی یہ تھی کہ اس نے جب فرسٹ لو میرج کی تو سیکنڈ لو میرج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لائک آپ دو لو میرجز کیسے ہوتی ہیں؟ لٹرلی 2 لو میرجز ہیں, اور پہلی لو میرج سے بھی زیادہ انٹینس دوسری لو میرج کی سٹوری ہے. اگر آپ سنیں تو آپ شاید, اور یہ بہت ریئل کیس ہے, میں آج کل ان کو ڈیل کر رہی ہوں اس کپل کو. وہ تھرسڈے کو ایک وائف کو لے کے آتے ہیں, سیٹرڈے کو ایک وائف کو لے کے آتے ہیں, اور دونوں وائفس کو نہیں پتا کہ وہ ایک ہی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جو بات کی وہ اینگل ہمارے معاشرے کا اب بن رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شوگر ڈیڈی والا کانسیپٹ ہے, کیونکہ آدمیوں کو لگتا ہے کہ وہ جب وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کریں گے تو وہ اس طرح سے ڈسپلے کرتے ہیں کہ جی میں اپنی وائف کے ساتھ خوش نہیں ہوں, شی از ناٹ اے گڈ ویمن, وہ بس میں گزارا کر رہا ہوں, بچوں کی وجہ سے رہ رہا ہوں. اور یہ بڑی ایک اسپیسیفک کیٹیگری کی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ ایوری مین. کیونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میں نے ان بائسڈ بات کرنی ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس کیسز آتے ہی ایسے ہیں, کیونکہ ہر شعبہ زندگی سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ہر طرح کے کیسز آتے ہیں, اور لوگوں کے اتنے ویئرڈ ایشوز ہیں ریلیٹنگ دیئر ریلیشن شپس اور چیزیں, شادیوں سے ریلیٹڈ اتنے برے ایکسیڈنٹس ہیں. صرف خواتین کی لائف میں نہیں ہے, مردوں کی لائف میں بھی ہیں. بہت ساری ایسی خواتین آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, اچھے شادیاں چلتے چلتے ہسبینڈ کو چھوڑا. اور میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ہسبینڈ کی جو تھی وہ بیئرڈ تھی, داڑھی تھی, اور وائف کو وہ پسند نہیں تھی. اچھا, تو اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے وہ اس ایڈریس کرے اس چیز کو کہ وہ یہ آپ یہ اس کو ختم کریں یا ٹھیک کریں, کیا کریں, اس نے کیا کیا کہ اپنے ہی ہسبینڈ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شی رن اوے. تو یہ اس طرح کے کیسز بھی ہیں لائف میں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن سیکنڈ میرج کا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی لڑکی ہے, بچی ہے, ینگ ہے, کوئی دیکھ رہی ہے, اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی میرڈ مرد سے شادی کریں گی اور اس کے بعد وہ ہیپی رہیں گی, وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ آلریڈی ایک میسڈ اپ مرد کو چوائس کرتے ہیں, اس سے شادی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ ڈیزائر کریں کہ وہ ٹوٹلی آپ کے ارد گرد گھومے گا اور آپ کو بیبی ڈالز کی طرح وہ ڈیل کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. شادی ایک بڑا پریکٹیکل ریلیشن شپ ہے, اور شادی سے پہلے یہ لو ڈب ہوتا ہے, شادی کے بعد بہت پریکٹیکل شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے, رسپیکٹ کا ریلیشن شپ. مجھے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں از یور میرج اوکے؟ یس مائی میرج از اوکے اینڈ آئی لو مائی ہسبینڈ اینڈ ہی لوز می ویری مچ. لیکن یہ ایک بہت پریکٹیکل بات ہے, کیونکہ ہم ڈریمز میں رہنے کے عادی ہیں نا. ہمیں لگتا ہے کہ رومانس ہے اور سیکشول انٹیمیسی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں شادی میں. یس دیٹس دا پارٹ آف دا میرج, بٹ دیٹس ناٹ دا ہول میرج. وہ آپ کی پوری شادی نہیں ہے. دیر از آپ کے بچے ہو جائیں گے, آپ کے گھر کی رسپانسبلٹی, آپ کی اور جاب کی رسپانسبلٹی, بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. سو جب بھی کوئی لڑکی بچی ایسا کوئی چیز کرے کہ میں اس میرڈ مین سے شادی کرنے والی ہوں,
پلیز یہ باتیں ذہن میں رکھیں کیونکہ وہ چیزیں جو وہ آپ کو پہلے بتا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیٹس جسٹ اے ٹریپ فار یو. بالکل اس طرح سے. اور جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں نا وہ زیادہ دکھی نظر آتے ہیں کہ اور وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں کسی کا مطلب ان کو کندھا چاہیے ہوتا ہے, آسرا چاہیے ہوتا ہے, اس میں ایک اور سے بات کریں اینڈ آل. اس میں ایک اور اینگل ہے نا, وہ مرد لوگ آپس جب کسی اپنی گرل فرینڈ یا وڈ بھی کسی اس سے بات کرے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں سیکشولی سیٹسفائی نہیں ہوں, انٹیمیسی نہیں ہے یہ وہ. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کیا آپ نے اپنی کبھی وائف سے پوچھا ہے کہ وہ آپ سے سیکشولی سیٹسفائی ہے یا انٹیمیسی سے وہ خوش ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے ان سے؟ نہیں جی, بیویوں سے کیا پوچھنا ہوتا ہے. لائک دس از دا یو نو لائک برج جو آپ ختم کر دیتے ہیں اپنے اور اپنی وائف کے بیچ میں. انٹیمیسی کا برج بہت ضروری ہے. دیٹ از ویئر یور میرج از اسٹینڈنگ آن. تو جب آپ وہ چیز ختم کر دیں گے, آپ نے صرف اس سے اولاد لے لی, کھانا بنوا لیا, کپڑا استری کروا لیا, اپنے ڈانٹ لیا, اور لائک شی از ناٹ فار دیٹ. بہت ساری چیزیں ہیں جو وائف ریکوائر کر رہی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ہم مسلم خواتین ہیں, ہم اپنے منہ سے اس چیز کا اظہار نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاتون کی کوئی اس طرح کی انٹیمیٹ وشز نہیں ہوتی, کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو آسک یور وائف آر یو ہیپی ود می. صرف پیسے دینے سے اور کپڑے دلانے سے دیٹس ناٹ, جیسے بچوں کو صرف چیزیں خواہشیں ان کی پوری کرنے سے ان کی پیرنٹنگ نہیں ہو جاتی, آپ کو ان کے ساتھ سائیکولوجیکل بانڈ بنانا پڑتا ہے. دیٹس اباؤٹ یور وائف آلسو. اچھا, میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا, ایک نیوز آئی تھی, اس میں لکھا تھا کہ اپنے جو بیوی ہے اس نے طلاق اپنے ہسبینڈ سے اس وجہ سے لے لی ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, ناراض نہیں ہوتا, جو کہتی ہوں بات مان لیتا ہے اور کسی بارے میں غصہ نہیں کرتا. مطلب ہم کہہ رہے تھے یہ فنی نیوز ہے, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا نا تو مجھے لگا کہ شاید وہ ایموشنلی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا. وہ اتنا فلیٹ کسی چیز کو ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اور کیا چاہیے نا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ناراض نہیں رہ رہا, غصہ نہیں کر رہا, کسی بات پہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا, تو تمہیں اور کیا چاہیے ہوتا ہے. تو بیسکلی ایموشنز ہی ہیں جو ہمیں آگے لے کر چلتے ہیں یا کسی چیز پہ ہمیں اسٹینڈ رکھنا ہوتا ہے. دیکھیں, شادی کا مطلب کسی بھی ریلیشن شپ کا ایکسکلوڈنگ شادی, اگر ہم اس کو ایکسکلوڈ بھی کر دیں, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, اگر آپ اپنے ابا کو کہیں مجھے 10,000 چاہیے, جی لے لو, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, کیا ہوگا؟ تمیز ہی نہ بتائیں. ہاں بتائیں ہی نا. تو آپ ایک بالکل ایک فلیٹ ایک چیز کو, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کیورس ہے بائی نیچر, اس کو کیوروسٹی کے اندر ایموشنز کا بوائل بھی چاہیے ہوتا ہے. اس بوائل وہ جو ریلیشن شپ میں, اگر آپ کی شادی میں فائٹس نہیں ہیں, اگر آپ کی شادی میں وارم آرگیومنٹس نہیں ہیں, اگر آپ کی شادی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے, یا چیزوں کے اوپر ڈفرینسیشن آپ کو نہیں کرنا آتا, یا آپ کو جو ہے اپنا اوپینین رکھنا نہیں آتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسن کہیں یا تو اور بزی ہے. اگر یہ بڑا ایک نارمل سا فنومینا ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی ہر بات مان رہا ہے, لائک ہر بات مان رہا ہے, کبھی آپ کو منع نہیں کر رہا, جو مرضی کرو, اس نے آپ کو فری چھوڑا ہوا ہے اور ہر چیز ہے, اس کا مطلب ہے the person is busy somewhere else. یا اگر آپ کی وائف جو ہے اس طرح کی چیز کری, اس کا مطلب ہے کہ وہ there is something wrong with that. تو وہ فلیٹ ہونا جو ہے ریلیشن شپ میں, وہ بھی آپ تھک جاتے ہیں نا کسی سے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ فلیٹ ہیں اور میں آپ سے بار بار ایک چیز پوچھ رہی ہوں, میں آپ سے رائے مانگ رہی ہوں, اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں اچھا کر لو, ہاں جیسے کرنا ہے کر لو. آپ کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں مجھے بلیک اچھا لگ رہا ہے, ہاں اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے اوکے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ مجھے بلیک کیوں اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ خواتین کو کمپریہنسو آنسرز نہیں چاہیے ہوتے. وی بیسکلی نیڈ ڈیٹیلز اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ ہسبینڈ کو آپ نے پوچھا ہے, بڑی فنی سی بات ہے, میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, کہتی ہے میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں میں اچھی لگ رہی ہوں, تو وہ مجھے کہیں گے کہ ہاں اچھی لگ رہی ہو. تو ہسبینڈ میرے اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں اور کیا چاہیے, میں کہہ رہی ہے میں اچھی لگ رہی ہوں. میں نے کہا اس کو چاہیے کہ وہ آپ بتائیں کہ کیوں اچھی لگ رہی ہے, واٹ از دا ریزن. اس کے بال اچھے لگ رہے ہیں, اس کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں, لائک کیا اچھا لگ رہا ہے, واٹ. کیونکہ ایشین جو مسلم خواتین ہیں, ہم وی آر باؤنڈیڈ ٹو ون پرسن, ون مین ویمن والی بات ہو جاتی ہے نا. تو آپ کو جو بھی اپریسیشن چاہیے, جو بھی ویلیڈیشن چاہیے, وہ اپنے ہسبینڈ سے چاہیے. ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے ویلیڈیٹ نہیں کر رہا میرا ہسبینڈ, تو میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی سے پوچھ لوں گی, ہسبینڈ نے مجھے نہیں کہا تھا اچھے لگ رہی ہوں, آپ بتائیں میں اچھی لگ رہی ہوں. نو, آئی ول ناٹ آسک دس. لیکن جو ویلیڈیشن اگر مجھے نہیں ملے گی تو کیا ہوگا, خواتین ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں, آپ کے مینٹل اسائلمس بھرے پڑے ہیں. اچھا, آپ نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی ویلیڈیشن کے حوالے سے, تو میں کہتی ہوں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نا
آپ کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو سب کی نہیں کسی ایک اسی کی چاہیے ہوتی ہے کہ وہاں سے اگر آ گئی ہے تو ہاں ٹھیک ہے، اب خوشی ہے، اب کانفیڈنس آ گیا، اس میں آ گیا. اگر ہم کہیں کہ اس کو اتنا اسٹرانگ نہیں رکھنا چاہیے، آپ نہ رکھیں، آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے، تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا ڈاکٹر اسوا؟ دیکھیں آپ کو خود کو کتنا پتا ہوگا. جو بھی جتنی بھی اسٹرانگ خاتون ہے اس کو اگر وہ میرڈ ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ویلیڈیشن چاہیے ہوگی نا وہ اپنے ہسبینڈ سے چاہیے ہوگی. اور اگر نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہے وہ خاتون ریبیل ہے، اس کے اندر نیگیٹو ایموشنز ہیں کہ جی وہ پھر اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے ہسبینڈ مان نہیں رہی، وہ اس کو اس طرح سے ویلیڈیٹ نہیں کر رہی، تو پھر اس طرح کے ریلیشن شپ میں آپ کو ویلیڈیشن نہیں ملے گی. لیکن ایک خاتون جس کا صرف جو سارا لائف کا پرپز ہی اپنے ہسبینڈ کو ہیپی رکھنا ہے اور اس کو سرو کرنا ہے، تو اگر اس کو ویلیڈیشن نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کی لائف میں کیا رہ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہوں گے جو بتاتے ہوں گے جو ہسبینڈس جو ہیں جب دوسری میرج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی سین بن رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ غصہ کرنا، ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں بتایا یا ہم بھی تھوڑا سا آبزرو کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی گفٹ، ایک گلٹ ہوتا ہے نا آپ کے اندر، اس کو پورا کرنے کے لیے. تو اس کے علاوہ اور کون سی ایسی سمٹمس ہوتی ہیں، سمٹمس ہی کہہ سکتی ہوں، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور سین چل رہا ہے؟ دیکھیں اس کی سمٹمس ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی سمٹمس جو ہے نا بڑے آرام سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ لیٹ گھر آ رہا ہے، یہ ان ہسبینڈس کے بارے میں بالکل نہیں ہے جو بیچارے جو ہیں وہ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں یا جن کی جابز ایسی ہیں. اب ہر وائف جو ہے اپنے ہسبینڈ پہ لیٹ آنے پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمیوں کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ سوشل ہیں اور انہیں ارن بھی کرنا ہے، تو اٹس ناٹ دیٹ اینگل. لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو جس طرح سے پہلے ڈیل نہیں کر رہا ہوتا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے گا. بہت اچھا بھی ہو جاتے ہیں، بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کی پرمیشن کی ضرورت ہے. اور اس صورت میں بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ انڈر کور کوئی میرج کر چکے ہیں، کوئی نکاح کر چکے ہیں، یا انہوں نے اگر ان کی کوئی گرل فرینڈ ہے، کوئی ایسا ریلیشن شپ جس کو ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر کہتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے تو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چینجنگز آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ہسبینڈ کا ایک دم سے بہت نیگیٹو، بہت باسی ہو جانا، ابیوزو ہو جانا، یا ہر بات میں جو ہے وہ جو باتیں اس کو آپ کی پہلے پسند تھیں وہ بالکل کوئی کام پسند نہیں آ رہا، تم کوکنگ کیسی کرتی ہو، یہ کیسے کرتی ہو، اور وارننگز دینا بہت زیادہ شروع کر دیں گے. یا پھر جو ہے ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بالکل وائف کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں گے. دونوں طرح کے ایکسٹریم بیہیویئر ہو سکتے ہیں، یا تو بالکل نیگیٹو ایج ہو سکتا ہے یا تو بالکل پازیٹیو ایج ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسوا. اور میں یہ چیز یہاں پہ مینشن کرتی چاہوں گی، بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے جن کے ہسبینڈ ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل لاپرواہ ہو کے کہتی ہیں اس کو کس نے دینی ہے اب، یا اس کے ساتھ کون نہیں کرے گا، اب میں نے کر لیا یہی بہت ہے. مجھے بہت پسند ہے ایسی خاتون. اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ